ایک ایسا بادشاہ جس کی فوج اتنی بڑی تھی کہ جب وہ چلتے تھے تو شہروں کے شہر دھوپ میں گھل جاتے تھے، جس کا غرور فرعون سے زیادہ، جس کا خزانہ قارون سے بھی بھرا ہوا، اور جس کا نام سن کے بادشاہوں کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہو۔ اور پھر وہ بادشاہ اللہ کے گھر کعبہ کو مٹانے نکلے، لیکن نہ آسمان سے پتھر برسے، نہ زمین پھٹی، نہ بجلی گری، بلکہ ایسا کچھ ہوا جو شاید تاریخ کا سب سے عجیب موڑ ہے۔ وہ بادشاہ جو کعبہ کو گرانے آیا تھا، وہی کعبہ کا سب سے پہلا خادم بن گیا، لیکن اس کی قوم پر ایک دن آسمان پھٹ جاتا ہے، سیلاب شہروں کو بہا لے جاتا ہے، اور وہ قوم جو کل تک غرور اور طاقت میں گمراہ ہو چکی تھی، آج وہی طاقت پانی میں مٹ چکی تھی۔ سوال یہ ہے، اگر بادشاہ خود ایمان لے آیا تھا تو پھر اس کی قوم پر ایسا خوفناک عذاب کیوں آیا کہ قرآن نے ان کا نام قیامت تک کے لیے ہلاک شدہ قوموں میں لکھ دیا؟ قوم تبا کا تعلق عرب کے سب سے نیچے والے علاقے سے تھا، یمن۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق ایک وقت تھا جب یمن دنیا کا سب سے امیر ملک تھا، سونا پہاڑوں سے نکلتا تھا، صاف پانی دریاؤں میں بہتا تھا، شہروں کے گرد پھلوں سے بھرے ہوئے باغ تھے، ان کے تجارتی راستے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے۔ اس سلطنت کا نام تھا ہمیار ایمپائر، اور ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تبا۔ جیسے مصر کے بادشاہ فرعون، ویسے ہی یمن کے بادشاہ تبا۔ ان سب میں سب سے خوفناک، سب سے طاقتور ایک نام ابھرتا ہے، ابو کریب اسد تبا الہمیاری۔ تفسیر کے لفظوں میں ہے، اس کی فوج ایسی تھی کہ عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھی، ہاتھی اور گھوڑوں کا سمندر، تیر انداز، تلوار باز، اور لشکر اتنا بڑا کہ پہلا سپاہی شہر سے نکلتا تو آخری ابھی شہر میں ہی ہوتا۔ اور تبا کا نعرہ تھا، میں زمین کا خدا ہوں، جو میری حدود میں آئے یا تو میرا ہوگا یا مٹی کا۔ فتح کرتے کرتے یہ لشکر پہنچتا ہے عرب کے ایک خاموش علاقے میں، یثرب۔ آج کا مدینہ اس وقت صرف کھجور کے باغات، کچھ یہودی قبیلے اور ایک عجیب سی